بلال قطب صاحب نے بڑی تعریف کی تھی اس وقت جب میں نے یہ کہا تھا کہ سوری جو ہے وہ اس کا جواب ہی ذہن میں نہیں ہے، تو کہا کمال کر دیا آپ نے، تو کوئی ہمیں کوئی گھمایا نہیں پہلی آپ نے مرتبہ کوئی ایسا عالم دین ملا ہے جس نے کہ گھمایا جس نے اتنی سچائی کے ساتھ کوئی بات کی ہے. ان دروغ مصلحتی نہیں، ان دروغ منفعتی است. یعنی ہم جس کو بار بار سمجھتے کہ یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، وہاں انسان اپنے منفعت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے فائدے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمیشہ یقینیات کے ذریعے اور سچائی کے ذریعے ہم دین کو پہنچا سکتے ہیں، کبھی بھی گناہ اور جھوٹ کے ذریعے ہم دین کو نہیں پہنچا سکتے. انسان جو سب سے زیادہ اگر وہ کوئی بھی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر اس ہے کا ارادہ ہوتا اس کا ارادہ بہت ضروری ہے. بے شک. ورنہ اگر کسی کی جیب میں سگریٹ پڑی ہو اور وہ کہے کہ میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب وہ نہیں چھوڑنا چاہتا، بالکل ایسے ورنہ وہ کبھی بھی اپنے جیب میں وہ سگریٹ نہیں رکھتا. تربیہ ڈسکشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ایک اور خوبصورت سے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہمارا نام محمد تقی مہدوی اور ہمارے ساتھ قبلہ مولانا محمد کمیل نورانی صاحب موجود ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ دعائیں آپ کی. آج کا موضوع جو فرد میڈیا کی جانب سے یہ پوڈ کاسٹ ٹیلی کاسٹ کی جا رہی ہے اس کا رہے گا جھوٹ. تو چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے. بچوں کو کیسے جھوٹ سے دور رکھا جائے؟ بسم اللہ. اب آپ بسم اللہ کریں تو زیادہ اچھا. جھوٹ سے بچوں کو دور رکھنا، میرے خیال سے تو سوال اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کیسے بڑے جھوٹ سے پرہیز کریں تاکہ بچوں کے اندر بھی عادت پیدا نہ ہو. کیونکہ بچے جو بھی سیکھتے ہیں وہ ماں باپ ہی سے، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول سے سیکھتے ہیں. بسا اوقات اسکول والے بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایسا ہے، تو والدین کہتے ہیں نہیں یہ تو اسکول جا رہا ہے، اسکول کے اندر ایسا ماحول ہوگا. تو حقیقت یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 4 گھنٹے 3 گھنٹے وہ بچہ اسکول جا رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کہ اسکول سے وہ ساری چیزیں سیکھ کر آ رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گھر کے اندر ہی گھر کا ماحول اسے سکھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی جو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو کبھی بھی نہیں کہا کہ جھوٹ بولو، پھر وہ کیسے بچہ جھوٹ بول رہا ہے. تو صحیح ہے کہ ہم نے نہیں کہا ہوگا کہ بیٹا آپ سے تمہیں جھوٹ بولنا ہے. نہیں، ہمیشہ ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو سچ بولنا ہے، لیکن وہ بچہ اس لیے جھوٹ بولنا سیکھ رہا ہے کیونکہ خود ماں باپ ہی جھوٹ بول رہے ہیں، اور ماں باپ ہی بہت سارے مواقع پر کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جواب دے دو. یعنی در حقیقت ہم بچے کو جو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ در حقیقت وہ جھوٹ بولنا ہم اسے سکھا رہے ہیں. یعنی وہ تو فطرت پاکیزہ میں پیدا ہوا تھا، بالکل، اور ہم نے اسے سچ بولنا نہیں سکھایا. ایسے ہی ہے. سچ تو وہ بول رہا تھا. ہم نے ان تربیت میں زیادہ فوکس اس چیز پر کرنا ہے کہ ہم وہی جو پاکیزہ فطرت ہے اس کی بچا پائیں. بالکل ایسے یعنی ہی. وہ جھوٹ بولنے نہ پائے. بالکل ایسے. اب اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی اس کی جو وجوہات ہوگی، ورنہ اس کی تو فطرت پاکیزہ فطرت تھی. ایسے ہی ہے. اور وجوہات میں جہاں مثلاً اسکول کا ماحول ہے، جہاں ٹیلی ویژن ہے، جہاں دوست احباب ہے، وہاں گھر بھی ہے اس کا. بالکل ایسے ہی ہے. اور گھر میں جو بڑا رول ہے والدین ہیں اور اس کے بھائی بہن ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یعنی میں جو یہ دیکھتا ہوں کہ میرا بچہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے، پہلے میں خود مجھے دیکھنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو بڑے چونکہ بہت فریکوینٹلی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ بیٹا یہ ٹیلی فون پر جواب دے دو کہ بابا بھی سو رہے ہیں، والدہ بھی موجود نہیں ہیں، جبکہ موجود بھی ہیں، باپ جاگ بھی رہا ہے. تو جب آپ ایسے جوابات خود بچوں کو سکھائیں گے تو بچہ آٹومیٹیکلی، چاہے یہ لفظ اس نے نہ بھی سیکھا ہو کہ تمہیں جھوٹ بولنا چاہیے، یہ خود بخود سیکھ رہا ہے کہ ہاں اس طرح سے ہم اپنا کام چلا سکتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں. تو عادت ڈیولپڈ ہوتی ہے ماں باپ ہی کے ذریعے بچوں کے اندر. چلتے ہیں دوسرے سوال کی. ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ 70 سے زیادہ گناہ کبیرہ کی جو فہرست علماء کرام گنواتے ہیں، اس میں سے 20 ایسے ہیں کہ جس کا تعلق زبان سے. حتیٰ اس موضوعات پر مختلف کتب لکھی گئی ہے
کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، سبحان اللہ، کہ ہے چھوٹی سی چیز ہے زبان، ایسے ہی ہے، لیکن اس کے جو جرم ہے وہ بہت کبیر ہے، بہت زیادہ ہے۔ حتیٰ بعض علماء کرام یوں تعبیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے گاڑی ہے، جب تک وہ گیراج میں کھڑی ہوئی ہے تب تک تو اسے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جب وہ روڈ پر آتی ہے تو اب اس کی احتیاط بڑھ جانی چاہیے، ایسے ہی اس کو خطرات لاحق ہے، اور جب ہائی وے پر آ جائے گی تو مزید خطرات لاحق ہے۔ ایسے ہی تو کہتے ہیں یہ جو منہ ہے یہ زبان اس کی گیراج ہے، ایسے ہی یوں تعبیر استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی تو جب تک اس کے اندر بند ہے تب تک کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ایسے ہی جیسے اس نے بولنا شروع کیا، ولو یہ کہ صحیح کہہ رہا ہے، پھر بھی خطرات کی زد پر ہے۔ صحیح ہے، اور کوئی اگر آپ کی طرح خطیب ہے بڑا نہیں نہیں تو استغفر اللہ۔ اور آپ نے جو گیراج کی بات کی تو وہ ایک بے اختیار مثال آتی ہے کہ گیراج خدا نے خود بنایا ہوا ہے دانتوں کے ذریعے، اور اس کے اوپر مزید لب بنا دیے ہیں کہ تم اپنی گاڑی گیراج ہی میں اکثر رکھا کرو اور زیادہ اس کو باہر نکال کر فضول چیزوں کے اندر استعمال نہ کرو۔ ایک اچھا بہت خوبصورت حدیث ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہماری جو کتب روایت ہے اس میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا من کثر کذبہ ذہب بہاؤ، سبحان یعنی جھوٹ کا جو سب سے بڑا اثر ہے انسان کی اپنی شخصیت چلے جاتی ہے، اللہ، اس کی زبان سے جیسے جھوٹ نکلتا ہے ویسے ہی اس کی اپنی شخصیت بھی نکل بالکل جاتی ہے، اعتماد لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے ختم ہو اس کے جاتا اوپر۔ ہے۔ وہ جو ایک اعتبار ہے انسان کا، ایک اعتماد ہے، ایک حبوہت ہے، ایک شخصیت ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں فارسی میں بھی یہ واقعہ ہے، اردو میں بھی، انگلش میں بھی ہے۔ فارسی میں چوپان دروگو کے نام سے کہ ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، ایسے ہی تو پہلی بار دیکھیں سب اس کی بات مان رہے تھے، سب اس کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ بے شک، اچھا دوسرے دن جب اس نے کہا شیر آ گیا، پھر سب اس کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ آخری دن جب اس نے کہا تو کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ لوگوں کا قصور نہیں ہے کہ اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے، بالکل اس نے اپنی خود شخصیت تباہ کر دی، بالکل ایسے ہی، اپنی زبان کا اعتبار اور اعتماد اس نے خود ضائع کر دیا، بالکل ایسے اب وہ بے اعتبار ہو کر رہ گیا۔ اسی لیے جھوٹ کا جو ایک سب سے بڑا دنیاوی نقصان اگر کہا جا سکتا ہے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص معاشرے میں ایک سبک اور ایک حقیر شخص ہے، بالکل ایسے ہی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی اس کی بات کو یعنی اہمیت نہیں دیتا، کہتے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے دوسری نکال کان دیتا سے ہے۔ نکال دیتے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خود حتیٰ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، اسی لیے ان کے یہاں پر بھی سچائی کو، امانتداری کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ چاہے وہ جاپان کی مثال لے لیں، امریکہ کی مثال لے لیں، یورپین کنٹریز کی مثال لے لیں، یا کوریا کی مثال لے لیں، تو حتیٰ یہ سننے میں آتی ہے مثالیں کہ بس والے جو ٹائم بتاتے ہیں کہ اس ٹائم پر اسٹاپ پر پہنچے گی بس، اسی ایگزیکٹ ٹائم پر پہنچتی ہے، اور اگر ہم 2 سیکنڈ لیٹ آئے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ بس نہیں آئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بس چلے گئی ہے، ہم ابھی لیٹ پہنچے ہیں۔ تو جب دنیا بھی اس چیز کو محسوس کر رہی ہے کہ سچ بولنے کے کتنے فوائد ہیں، دنیاوی اعتبار سے انسان کتنی ترقی کرتا ہے، تو کیوں مسلمان کے جو دنیا بھی اس سے بہتر کر سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی اس سے کما سکتا ہے، وہ سچ کے راز کی طرف نہ آئے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، جیسے امام نے بھی اس سے ارشاد فرمایا، اور ایک شاید بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر، کہ امام نے فرمایا کہ جو علت الخبائث فی بیت، اگر تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، بالکل ایسے ہی، اب جیسے فرض کریں جیسے انگلش ہم لوگوں سے کہتے ہیں اگر آپ کو انگلش آ گئی تو آپ کو بہت جگہ کام آئے گا، مثلا یونیورسٹی میں آپ کے لیے کام آئے گا، سیمینارز میں کام آئے گا، آپ جب جابس کرنے جائیں گے، بزنس کرنے جائیں گے، تو انگلش آپ کی ایک ایسی چابی ہے جو ہر جگہ پر کام مسائل آئے حل گی۔ کرے گی۔ یا کمپیوٹر کے جس کو کورس آتے ہیں، سافٹ ویئرس جس کو زیادہ آتے ہیں تو وہ مختلف جگہوں پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح برعکس ہے، ناکامی میں بھی ایسا ہے۔ امام نے فرمایا جو علت الخبائث فی بیت، تمام کے تمام اگر برائیوں کو ایک کمرے میں، ایک گھر میں بند کر دیا جائے، صحیح، تو اگر کوئی چیز جو اس کو کھول سکتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ استغفر اللہ، یعنی جھوٹ کے ذریعے سے دیکھنے میں ایک برائی ہے، یعنی دیکھا جائے تو ایک برائی، لیکن بقیہ جتنی بھی برائیاں ہیں اسی سے ہی وہ نکلتی ہیں، وہاں اور اس کے لیے ایک مقدمہ آمادہ کر دیتے ہیں۔ بلکہ ظاہراً ایک رسول سرور کائنات کے زمانے کا واقعہ بھی ہے، جب ایک شخص آیا جس نے کہا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اور 3 یا 4 اس نے بیان کیا کہ میں بڑے بڑے گناہ کبیرہ کرتا ہوں، میں نعوذ باللہ معاف کیجیے گا مجھے کہ زنا کرتا ہوں اور چوری کرتا ہوں اور رشوت لیتا ہوں، یا کوئی اور لفظ کا استعمال کیا، اور پھر کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، تو یا رسول اللہ بتائیے کہ میں کوئی ایک کام ایسا ہے کہ جو چھوڑ سکتا ہوں، کون سا کام چھوڑ دوں؟ تو شاید ہم جیسا کوئی اناڑی ہوتا اور جو ہے وہ دنیا کو بس ایسی سادہ نظر سے دیکھنے والا ہوتا تو کہتا ہے کہ بھائی زنا سب سے بڑا
گناہ ہے, لہٰذا اس سے بچے رہنا, باقی یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ایسے ایسے ختم ہو جائیں گے. پیغمبر نے جو سب سے چھوٹا گناہ تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ آگے جھوٹ سے جی بالکل ہمیں جو چھوٹا محسوس ہوتا ہے, پیغمبر نے فرمایا کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا, بس یہ کام کرو. اچھا, اس واقعے کے اندر ایک جگہ پر ہم نے تفصیل بھی دیکھی کہ چونکہ ہر چیز کے اوپر حد بھی رکھی گئی ہے اسلام نے, چوری کے اوپر حد ہے, زنا کے اوپر حد ہے, اور شاید ظاہراً یا تو قتل کا گناہ تھا, قتل کے اوپر حد ہے. تو اب وہ جس بھی گناہ کی طرف آگے بڑھتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے چوری تو نہیں کی تھی, تو اگر میں نے کہا کہ میں نے تو سچ بولنا ہے اور میں نے بتا دیا چوری کی تھی تو پھر حد جاری ہوگی, اگر میں نے بتا دیا نعوذ باللہ میں نے زنا کیا تھا تو حد جاری ہوگی, قتل کیا تھا. حدیث ایک خاص کانٹیکس میں, یعنی ایسا نہیں ہو کہ آج اگر کوئی اس حدیث سے باقی سارے کام حلال بنا لیں اور یہ والے کام جو ہے وہ حرام محسوس کریں, یہ ہے کہ لیکن یہ بتانا چاہ رہے کہ جھوٹ وہ راستہ ہے, اگر اس کو کھول دیا تو وہ بیت کی جتنی بھی خبائثات ہیں, خبیث چیزیں, وہ بھی ایسے پہنچ جاتے ہیں انسان اس طرف, اس تک پہنچ جائے گا. اور اگر اس کو بند کر دیا جی تو آپ کی دیگر چیزیں بھی آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو. ایک اور خوبصورت روایت بھی مجھے ذہن میں آئی کہ ظاہراً امام محمد باقر علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے اور ان کی یہ روایت ہے. حدیث بیان فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ انسان انجام دیتا ہے تو جب تک کہ اسے اس کا خود صلہ نہ مل جائے اور اس کو سزا نہ مل جائے, اس وقت تک وہ دنیا سے نہیں جاتا. پہلی چیز ظلم و ستم اگر وہ کرنے والا ہو کسی کے اوپر, دنیا میں ہی اس کو اس کا انجام مل جاتا ہے اور اس کی سزا مل جاتی ہے. اگر کسی نے کسی کمزور پر ظلم و ستم کیا ہے تو مرنے سے پہلے یقیناً اس کو اس کی سزا ملے گی, دیکھ لے گا وہ, یعنی قیامت تک بات نہیں جائے گی, دنیا کے اندر ہی وہ اسی کے انجام کو دیکھے گا. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہماری باتوں میں ابھی اچانک میرے ذہن سے نکل گئی کہ دوسری چیز کیا تھی, اور تیسری چیز قطع رحمی تھی. بہت احسن. تو قطع رحمی اگر کوئی کرنے والا ہے تو قطع رحمی کا اس کا انجام اسی دنیا میں ہی نظر آئے گا. اور اگر کوئی جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے تو پھر مرنے سے پہلے ہی وہ اس کی سزا اور اس کے انجام کو دیکھے گا. تو دنیاوی یہ نقصانات نظر آتے ہیں. حالانکہ قسموں میں کہا گیا اگر آپ سچ بھی کہہ رہے ہو تو تب بھی پرہیز کریں, تب بھی قسم سے پرہیز کریں. حتیٰ انسان یعنی ان چیزوں میں خدا بند متعال کا نام یا قرآن کا نام, یا ہمارے یہاں جو ایک رائج ہو چکا ہے تو بہت زیادہ قسمیں کھانا ہے. اچھا, یہ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہو, اگرچہ احتمال جاتا ہے اس بات کا کہ جو بہت زیادہ قسمیں کھا رہے ہیں, بھائی کیوں کھا رہے ہو اتنی قسمیں, یعنی تمہارا اعتبار لوگوں سے اٹھ چکا ہے, اس لیے تم مجبور ہو رہے ہو قسم لے رہے ہو. اور اعتبار کیوں اٹھا تمہارا, کیونکہ وہی جو ابھی ہم نے گفتگو کی کہ اعتبار اسی وجہ سے اٹھا کہ تم کئی بار جھوٹ کہہ چکے ہو, پہلے جھوٹ بولا ہوگا. ورنہ اگر آپ دیکھیں ایک شخص سچا شخص ہے, اس نے شاید زندگی میں شاید کبھی قسم کھائی ہو, کہتے ہیں بھائی میں ڈیل کر رہا ہوں, میں معاملہ کر رہا ہوں, میں بزنس. اور بہت سارے معاملات میں تو جب ائمہ علیہ السلام تک یہ بات آئی کہ آپ کا یہ حق ہے لیکن آپ قسم کھائیں گے تو آپ کو یہ حق ملے گا آپ کا, تو امام نے منع فرمایا کہ میں قسم نہیں کھاؤں گا, چاہے یہ حق میرا مجھ سے جاتا ہو چلا جائے, لیکن قسم کی جو حرمت ہے اس کا بہت خیال رکھا ہے ائمہ علیہ السلام نے. چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا پوچھے جائے. بعض لوگ آدھی بات بتاتے ہیں یا مبہم بات کرتے ہیں, کیا یہ اچھی ٹیکنیک ہے جھوٹ سے بچنے کے لیے؟ جی بسم اللہ. یہ سخت سوال آپ جواب دیجیے. استغفر اللہ, سخت سوالوں کے تو آپ اچھے جوابات دیتے ہیں. بسم اللہ. قبلہ نے حکم دیا تو یہ ہے کہ صحیح بات ہے, ایک طرح سے ٹیکنیک تو ہے یہ, اور توریہ کرنا یہ جائز ہے. توریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہم سے کوئی سوال پوچھا ہے اور اس کے ذہن میں ظاہر سی بات ہے کہ کانٹیکس موجود ہے کہ اس کانٹیکس میں وہ جواب لینا چاہ رہا ہے, لیکن جب ہم جواب دے رہے ہیں تو ہم نے کسی اور چیز کو سوچتے ہوئے اس کا جواب دے دیا. مثال کے طور پر کسی نے آ کر ہی ہم سے سوال کیا کہ فلاں کو دیکھا تو تم نے, اور وہ پیچھے جو ہے وہ اس کے پڑھنے والا ہو, ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کو مارے گا یا اس کو پکڑ لے گا, تو ہم نے چاہے دیکھا ہو اس کو, فرض کیجیے آدھا گھنٹہ پہلے دیکھا ہے, لیکن 1 منٹ یا 2 منٹ پہلے اس کو نہیں دیکھا, تو ہم نے کہا کہ ابھی تو نہیں دیکھا ہے, تو وہ سمجھے گا کہ دیکھا ہی نہیں ہے. تو ہم نے جو ابھی کا استعمال کیا اس سے ہمارے ذہن میں تھا کہ 1-2 منٹ کے اندر ہم نے نہیں دیکھا, باقی آدھا گھنٹہ پہلے دیکھا تھا. یعنی جو جھوٹ کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان وہ بات کرے جو واقعے کے برخلاف ہے. جیسے ابھی بارش نہیں ہو رہی اور میں یہ کہوں کہ بارش ہو رہی ہے, تو ایک واقعیت اور حقیقت اس عالم میں ایگزسٹ کر رہی ہے, میں اس کے برخلاف ایک بات کر رہا ہوں, تو یہ تو جھوٹ ہے. لیکن ایک واقعیت کے بالکل عین مطابق میں بات کر رہا ہوں, نہیں جو حقیقت ہے وہی بیان کر رہا ہوں, اگرچہ سامنے والا وہ نہیں سمجھ رہا. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ
میں نے اس کو کچھ اور سوچ رہا تھا وہ یہ سمجھا کہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے, بالکل, جبکہ میری مراد تھی 2 منٹ پہلے یا 3 منٹ پہلے نہیں دیکھا. تو یعنی انسان اگر مجبور ہو جائے تو وہ جھوٹ کا سہارا نہ لے بلکہ توریے کا سہارا لے لے. بالکل ایسے ہی کہ توریے کے ذریعے انسان کم از کم اس حرام سے بچ جاتا ہے. البتہ یہ کہ معصومین کی جو سیرت رہی ہے اور خود حضور سرور کائنات کا جو طریقہ کار رہا ہے کہ ان کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. پھر ان کی صاحبزادی کے بارے میں خود جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیغمبر کے بعد کسی کو اس روئے عرض پر اتنا سچ بولتا ہوا نہیں دیکھا جتنا پیغمبر کے بعد ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کو دیکھا ہے. تو یہ ہستیاں وہ ہیں. معصومین کی پوری سیرت اگر ہم دیکھیں تو اس میں جا بجا جو سیرت بار بار ہمیں نظر آنے والی ہے اس میں توریے کا کثرت سے استعمال نہیں ہے. اس میں جو حقیقت ہے وہ بیان کر دیتے تھے, اور کبھی کبھار جو ہے وہ اس سے ظاہری طور پر نقصان بھی پہنچتا ہے تو وہ جو باطنی اس کا فائدہ ہے اس کی طرف نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ اسی سچ سے کام لیا ہے کہ جس کو ہم عام معاشرے کے اندر سب سمجھتے ہیں. تو میں درخواست کروں گا کہ ہمارے سننے والے کہیں اس چیز کا غلط استعمال نہ کریں اور پھر ہماری پوری قوم کے اوپر یہ تہمت نہ آئے. اگر تقیہ کی اپنی ایک جگہ ہے جی جی کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کی جان مال عزت اور آبرو اور پہ حرف آ رہا ہے تو وہاں تقیہ کرنا وہاں جائز ہے. تقیہ کر لے, بلکہ واجب ہے تقیہ, بالکل, تاکہ وہ اپنی جان کا دفاع کر دے, اپنی جان کو بچا لے, کسی مومن کی جان کو بچا لے. اور اس کے اندر بھی بلکہ شاید آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہاں پر بھی اگر توریہ سے کام لے سکے کہ سامنے والا کوئی مفہوم سمجھ رہا ہے اور ہم کسی اور مفہوم کو دیکھتے ہوئے جواب دے رہے ہیں تو کیا ہی بہتر ہے. تو توریہ وہاں پر بھی اگر استعمال کر سکتا ہو تو آغا سستانی اور دیگر مراجعین فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی توریہ کا سہارا لیں, اور اگر توریہ ذہن میں نہیں آتا تو بہرحال جان مال عزت و آبرو یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے, اس لیے وہاں پر اگر تقیہ سے کام لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ یہاں پر آغا صافی گلپیگ آیت اللہ صافی گلپیگانی بہت معروف مرجع گزرے, انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ ان دروگ مصلحتی نہیں, ان دروگ منفعتی است. یعنی ہم جس کو بار بار سمجھتے کہ یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے, یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے, وہاں انسان اپنے منفعت کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنے فائدے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ورنہ حقیقت میں اگر کہیں جھوٹ بولنا جائز ہے, دیکھیں جھوٹ بولنا تو ناظرین کو پتہ ہے ایک قباحت رکھتا ہے کہ انسان ایک وہ بات کر رہا ہے جو واقعے میں ایگزسٹ نہیں کرتی, ایک غلط بات کر رہا ہے. جی لیکن وہ یہ جو غلط بات کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو بچا رہا ہے, کسی یا سلو کروا رہا ہے. جی بالکل, وہ بات کاٹ دی. مثلا اگر اسے خصوصاً ہمارے یہاں جو خاندانی مسائل ہیں یا کسی کی وائف اور اس کی والدہ کے درمیان اختلاف ہو گیا, اب اگر سچ اس نے بتا دیا کہ میں نے آپ کے بارے میں تو سچی گھر سے باہر ہی نکل جائے گی, تو وہاں پھر وہ قباحت کم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. سامنے والی جو فائدہ اتنا بڑا ہے اس کا کہ جس کے مقابل میں کہا گیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ 2 مومن کو آپس میں صلح کروا لیں, اور 2 مومن میں بھی عمومیت رکھی گئی ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ فیملی کے اندر ہی کوئی مومن ہو اس کی بات کی جا رہی ہے, حتیٰ گھر سے باہر بھی 2 مومن میں دوستی کروانے کے لیے توریہ کا سہارا بالکل لیا جا سکتا ہے. اور آپ کی بات سے جو چیز میرے ذہن میں آئی تھی وہ یہ کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا, اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جان کو بچانے کے لیے بہت سارے نام لکھے تھے. جی کہ اس میں منصور کا نام بھی ہے, اس میں جو حاکم مدینہ ہے اس کا نام بھی ہے, دیگر افراد کا نام ہے, اور پھر جو ان کے بڑے صاحبزادے تھے اس وقت زمانے میں جو موجود تھے ان کا نام لکھ دیا, اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام لکھا. تو ابو حمزہ صومالی جیسے افراد تو سمجھ گئے کہ کون مراد ہے اور کون حقیقی معنوں میں وسیع ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے جان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بچانے کے لیے یہ ایک طریقہ اختیار کیا تاکہ امام کی جو جان ہے وہ محفوظ رہے. حتیٰ قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ آپ تو بلکہ بہت اچھے انداز میں قرأت بھی فرماتے ہیں, حضرت یوسف کے واقعے میں جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں, تو ایک بھائی جو ابھی جیسے مووی بنی ہے اور نام بھی ہے ان کا تاریخ میں, انہوں نے کہا کہ قتل نہ کرو, ان کو کنویں میں ڈال دو. روایت میں کہ خدا نے اس بھائی کی اس بات کو پسند فرمایا. تو اگر ویسے انسان دیکھیں تو کہیں کیا پسند ہے, اس نے بھی تو کنویں میں ڈالنے کی بات کی, نقصانی کی بات کی, لیکن اس نے ایک بڑے نقصان سے بچا لیا. کہا اگر قتل کر دیں گے تو ختم ہو جائے گی. اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو انہیں قتل کرنے سے بہتر کنویں میں ڈال دو. تو انہوں نے ایک جیسے کہتے ہیں ایک بڑے نقصان سے بچانے کے لیے
ایسا نہیں کیا کہ کہا کہ یوسف کو چھوڑ دو, کیونکہ اگر یہ کہتے تو وہ ان کی بات کوئی ہی بات ہی نہیں نہیں مانتے. مانتا. تو انہوں نے چھوٹے نقصان پر آمادگی کر لی کہ ٹھیک ہے کنویں میں بالآخر محفوظ تو رہیں گے, صحیح ہے. سختیاں برداشت ہوگی. تو اسی طرح جھوٹ کی بھی ایک قباحت ہے, لیکن اس سے اوپر اگر کوئی چیز آ جائے جو اس سے زیادہ مصلحت رکھتی ہے, جو اس سے زیادہ خدا کو پسند ہے کہ مومنین آپس میں صلح سے رہیں, یا کسی کی جان بچ جائے, کسی کا, جیسے ابھی ہمارے ہاں تو زیادہ ہوتا ہے کراچی میں, کوئی موبائل لینے آیا اور اگر آپ کے پاس فرض کریں 2 موبائل ہو, جیسے ہوتے بھی ہوں صحیح, تو ایک دینے کے لیے رکھا ہوتا ہے, دینے کے لیے رکھا ہوا ہے, اور اس نے کہا دوسرا بھی نکالو, تو آپ کہیں نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا اور میں اس کو دوسرا, تو یہاں پر نہیں, اپنے مال کی حفاظت کرو. بلکہ میرے بھائی کے پاس بھی ہے وہ بھی آپ لیتے جائیں. تو یہ پھر بیوقوفی ہے, یعنی ہر جگہ سچ بولنا. جیسے حافظ نے کیا شعر بھی ہے کہ ہر جگہ سچ بولنا یہ خود ایک احمقانہ کام ہے, یعنی جہاں آپ کو دیکھ رہے کہ سچ نقصان پہنچا رہا ہے, جھوٹ کسی کی جان بچا رہا ہے. عموماً زائرین آتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا تعلق مکتب امام جعفر صادق سے, اگر انہیں معلوم ہے کہ وہ ہاں کہہ دیں گے ان کی جان کو خطرہ ہے, وہ وہاں پر جھوٹ کہتے ہیں. ہمارے بعض برادران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں, حالانکہ قرآنی یہ بات ہے کہ حضرت عمار یاسر نے اور دیگر اصحاب کہف نے خود جو ہے وہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا, تو یہ قرآنی موضوع ہے. البتہ وہی بات ہے کہ عام سچویشن کے اندر, گھر کے اندر, اپنے محلے کے اندر, دوستوں کے اندر, بچوں کے ساتھ, وہاں تو انسان کو جو فوکس رکھنا ہے وہ بالکل سچ پر اور سچائی پر رکھنا ہے, یہ اصل ہونی چاہیے. پھر جہاں پر کچھ استثناءات آ جاتے ہیں, وہ تو نماز کے بارے میں بھی ہے کہ بھائی نماز واجب ہے, لیکن کچھ موقعوں پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا. اگر کوئی بندہ مومن مر رہا ہے اور وہاں پر نماز قضا ہو رہی ہے تو نہیں ہم اپنی نماز کو قضا کرنے سے بچائیں گے, وہاں مومن کی جان بچانا ضروری ہے. اسی طریقے سے روزے کے معاملات ہیں, اسی طریقے سے حج کے معاملات ہیں, تو ہر چیز کے اندر استثناءات ہوتے ہیں. یہ اس میں سے ایک استثناء ہے, ورنہ انسان کو بنیاد سچائی پر ہی رکھنی چاہیے. چلتے ہیں اپنے ایک اور سوال. آپ خود جب پبلک میں یا ٹی وی میں جاتے ہیں, وہاں آپ سے کوئی ایسا سوال پوچھے جو آپ کو نہ آتا ہو, تو وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑا جو ہے وہ خطرناک سوال کیا ہے, اور ایسا تو ظاہر سی بات ہے پیش آتا ہی رہتا ہے, کیونکہ ہم عالم کل تو نہیں, ہم تو بہت جزئی چیز جانتے ہیں. باقی تو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, وہ تو اور ہستیاں ہوتی ہیں جو سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کرتی ہیں. ہمارا تو بس یہی دعویٰ ہی بڑا ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں. تو ایسا پیش آتا ہے. اس کے اندر چند ایک چیزیں ہیں کہ جس کا سہارا لیتے ہیں, لیکن اس کے اندر جھوٹ تو نہیں بولا جا سکتا. اس میں سے ایک چیز مثال کے طور پر ہم جو سوال کیا گیا ہے, چونکہ فی البدی سوالات ہوتے ہیں, تو اس کے جو اطراف اور جوانب جس کا علم رکھتے ہیں اس کے جوابات دے دیے جاتے ہیں, جو شاید کبھی خود اصل موضوع ہوتا ہے اس کا جواب رہ جاتا ہے, یا یہ کہہ کر ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ جو موضوع ہے حضور ذہنی نہیں ہے اس کے اوپر, اس لیے کبھی کسی اور نشست کے اندر موقع ہوا تو اس کا ہم جواب دے دیں گے. حتیٰ یہ بھی کلچر ایک رائج ہو جائے معاشرے میں تو اچھا کلچر ہے کہ انسان یہ کہہ دے مجھے اس کا جواب نہیں آتا. جی, میں بالکل اسی بات کی طرح, شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ بلال قطب صاحب نے بڑی تعریف کی تھی اس وقت جب میں نے یہ کہا تھا کہ سوری جو ہے وہ اس کا جواب ہی ذہن میں نہیں ہے, تو کمال کر دیا آپ نے. تو کوئی ہمیں کوئی پہلی مرتبہ کوئی ایسا عالم دین ملا ہے کہ جس نے اتنی سچائی کے ساتھ کوئی بات کی ہے. تو یہ بھی بہرحال لوگوں کے لیے شاکنگ ہوتا ہے اور اچھی چیز ہوتی ہے, اچھا تاثر دے کر جاتی ہے. شیخ مفید کا بھی غالباً واقعہ ہے, شیخ مرتضی انصاری کا یا فضائل ہے. جی جی, لا ادری نہیں, آپ فرمائیے گا. تو شاید آپ اسی واقعے کی بات کر رہے ہیں. کیا ایک خاتون نے ان سے سوال پوچھا. جی جی جی. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں آتا. صحیح. تو خاتون نے دوسرا سوال پوچھا. اب یہ خاتون بھی, اچھا مجھے اس واقعے کا اندازہ نہیں تھا, شاید پتہ نہیں کسی اور شیخ کا واقعہ نہ ہو, شیخ مرتضی انصاری کا. وہ ایک طالب علم جو پوچھا کرتے تھے اور وہ لا ادری کہا کرتے تھے, تو کسی نے کہا جب جانتے نہیں ہیں تو پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں. وہ آپ جو استاد کا واقعہ سنا رہے ہیں شاید وہ کوئی اور, شاید دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلا. تو جو میں نے پڑھا تھا, جو میرے ذہن میں بھی یہی ہے کہ خاتون نے دوسرا سوال پوچھا. اب بہرحال یہ خواتین بھی اس زمانے میں فکس سے اتنا آشنائی, یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا اب مجھے جواب نہیں آتا. پھر تیسرا پوچھا تو انہوں نے اس کا بھی انکار بظاہر فرمایا. تو کہا شیخ پھر ممبر پہ کیوں بیٹھے ہو, جی جی نیچے آ جاؤ, یہ 3 اسٹیپ اوپر کیوں بیٹھے ہو ہم سے. ایسے. تو انہوں نے کہا یہ جو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, یہ جو کچھ تھوڑا بہت جانتا ہوں اس کی وجہ سے, اگر میرے جہل پر ممبر بنایا جائے تو اس کی سیڑھیاں آسمان تک جائیں گی. سبحان اللہ. وہ تو انسان بہت سی چیزیں نہیں جانتا, یہ تو تھوڑا بہت ہم جو جانتے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا وہ بھی مکتب اہل بیت سے جڑے رہنے سے انسان
جو صاحب سلونی سے جڑے رہے تو کچھ علم آ جائے. اور مجھے جو ہے وہ ایک اور واقعہ یاد ہے, میں سمجھا کہ آپ شاید وہ والے واقعے کا ذکر کر رہے, تو کسی خاتون نے کہا کہ اتنا بڑا امامہ کیوں سر پہ لگایا ہوا ہے, تو کہا کہ میں نے امامہ اپنے علم کے حساب سے لگایا ہوا ہے, اگر جہل کے حساب سے لگاتا تو پوری دنیا مجھے اپنے سر پہ رکھنی پڑتی کہ اتنی چیزوں سے میں ناواقف ہوں, سارے کپڑے دنیا کے جمع کر کے اتنا بڑا امامہ بنانا پڑتا ہے کہ نہیں معلوم ہے بہت ساری چیزیں. تو ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اس میں یہی ہے کہ یا تو اطراف کی باتوں کا جواب دے دیا جاتا ہے اور وہ سامنے والے بھی سمجھ جاتے ہیں, اسی طریقے سے کبھی بات کا اظہار کر دیا جاتا ہے, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ کسی مسئلے کے اندر انسان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ جواب ہو سکتا ہے, تو یہ کہہ کر کہ ظاہراً یہ جواب ہے, بظاہر یہ جواب ہے. جزیات میں بھی نہیں جا سکتا, مثلا آغا سیستانی کا یہ فتویٰ ہے, آغا رہبر کا یہ فتویٰ ہے, آغا وحید خراسانی کا. جی 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 بالکل, یہ جزیات میں جانا کا تو ٹیلی ویژن کے اوپر وقت نہیں ہوتا, تو ایک عمومی جو کلی مسئلہ ہوتا ہے وہ بیان کر دیتی ہیں, اور اس کے اندر بھی پھر اگر اس چیز کو بھی ہم کبھی کبھار ملوث خاطر رکھتے ہیں کہ یہ اعتراف کرتے ہیں تو پسند کیا جاتا ہے کیونکہ کہ ہمیں نہیں پتا, سمجھتی ان چیزوں کو, یعنی انہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کون ہمیں گھما رہا ہے, صحیح ہے, اور کون ہمیں ٹو دا پوائنٹ جواب دے رہا ہے, وہ سمجھتی اور وہ پسند فرماتی ان افراد کو. بالکل اعتبار باقی رہتا ہے اس سے کہ اس کا مطلب یہ جو باتیں کر رہے ہیں, جتنی باتیں انہوں نے کی وہ صحیح کی ہیں, اب چونکہ ان کو یہ علم نہیں تھا تو اس کا اعتراف کر دیا کہ مجھے نہیں معلوم. جی اب ایک اور سوال کی طرف آئیں. کبھی ہم بچوں کو نماز کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی بات کر دیتے ہیں جس کے بارے میں 100% شیورٹی نہیں ہوتی کہ حدیث ہے یا نہیں, جیسے نماز نہ پڑھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, کیا اس طرح سے اصلاح کرنا جائز ہے؟ اس میں ایک شہید مطہرین نے اپنی کتاب میں بہت اچھا واقعہ نقل کیا ہے, اور وہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس وقت چاند گرہن تھا, تو اصحاب جو تھے انہوں نے, جزائر ابھی اسلام پھیل رہا تھا, ایک شخص ہے وہ اپنے گھر میں ایک مسلمان ہے, باقی سب اس کے گھر میں والدین بھائی بہن سب کافر ہیں, تو کہتے دیکھو اب تو اسے اللہ کا رسول مان لو, ان کے بیٹے کے انتقال پر, وفات پر آسمان گریا کر رہا ہے, چاند گریا کر رہا ہے. بالکل ایسے لوگوں نے کہا یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو تمہاری صحیح پوائنٹ ہے اور ہم اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں رسول کے بیٹے کا انتقال ہوا اور وہاں پر چاند کو گرہن لگا. جب پیغمبر تک یہ بات پہنچی کہ اس انداز میں تبلیغ کی جا رہی ہے اور اس انداز میں لوگوں کو یعنی رائے حق کی طرف لایا جا رہا ہے, راستہ مقدس نہیں ہے, ہدف مقدس ہے, ایسے ہی. تو کہتے ہیں رسول اللہ اپنے گھر سے اس انداز میں نکلیں کہ ابھی جو میں نے ابا پہنی ہوئی ہے بالکل صحیح طرح پیغمبر کی ابا کاندھوں سے اتری ہوئی تھی, اور یہ ایک طرح سے ایک اناؤنسمنٹ تھی کہ کوئی بہت اہم بات ہے جو رسول اللہ فرمانے جا رہے ہیں. لوگوں نے جب رسول کو اس حالت میں دیکھا تو رسول کے ساتھ ساتھ مسجد میں گئے, پیغمبر نے بسم اللہ پڑھ کر خطبہ دے کر یہ فرمایا کہ زمین اور آسمان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, سبحان اللہ, میرے بیٹے کے موت کا اس چاند گرہن سے کوئی تعلق نہیں. کیا بات ہے. تو وہ جو افراد آ رہے تھے وہ واپس چلے گئے اور کہا تم نے تو کہا تھا کہ یہ اس سے تعلق ہے, تو ہم یہ کہہ کر پیغمبر کے پاس آئے, لیکن اس کا لانگ ٹرم نتیجہ بہت اچھا, کیونکہ بعض دشمنان اسلام جب مرے ہیں تو اس وقت سورج گرہن تھا, تو کہتے ہیں اگر اس کو معیار بنا لیا جاتا کہ جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو اس دن کوئی بہت بڑی واقعہ پیش آیا, تو وہ اس کو بھی پھر بڑا مان دیتے. صحیح. تو اگر انسان کو یہ غلط قانون اور ایک پھر بعد میں آنے والے جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دنیا کی امور سے, تو اگر کسی نے بنایا ہوتا, کسی مذہبی رہنما نے, تو بتاتے کہ دیکھو مذہبی رہنما کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ چاند سورج اور نظام شمسی میں کیا ہو رہا ہے. اسی لیے ایک بہت بڑے مفکر نے ایک اچھی بات کہی, کہا کہ نجاست نجس پانی سے پاک نہیں ہوتی, اس کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ ایک جگہ خون ہے, اگر آپ اس کو نجس پانی سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے تو نجاست کا دائرہ بڑھ جائے گا. اس لیے اگر انسان کا ہدف مقدس ہے تو راستہ بھی مقدس ہونا چاہیے, ورنہ شارٹ ٹرم میں اس کے بڑے اچھے نتائج نظر آتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں جب اس کو حقیقت کھل جاتی ہے, جب اس کو سمجھ میں آتا ہے تو وہ متنفر ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو سوال کیا گیا تھا ہمارے ذہن میں اس کا ایک اور پہلو بھی آیا کہ کبھی کبھار والدین یہ سوچ کے کہ شاید اس سے کوئی ملتی جلتی تو روایت ہوگی, اس لیے انہوں نے بیان کر دی اور کہا کہ بیٹا اگر تم نے مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھی تو تم کافر ہو جاؤ گے. اب ان کو نہیں پتا کہ ایسا ایگزیکٹ ہے یا نہیں ہے, اور انہوں نے کہہ دیا. تو چونکہ یہ بات رسول سے منسوب کی جا رہی ہے, ائمہ علیہ السلام سے منسوب کی جا رہی ہے, اور اگر انسان کو پتہ نہ ہو تو حالت روزہ میں یہ کام کرنے سے روزہ باطل ہو سکتا ہے, اور ویسے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے. جب تک کہ انسان کو کنفرم نہ ہو کہ یہ حدیث ہے اس وقت تک بیان نہیں کر سکتے.
اور یہ بھی ہے اور حتیٰ پھر حدیث کو سمجھنا جی کہ یہاں کافر سے کیا مراد ہے، یہ سب اس کو صحیح، وہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے اور وہ بھی اس کا بھی دائرہ ہے. اور دوسرا ایک اور چیز یہ کہ اگر انسان کو پتہ ہو کہ یہ حدیث اس طرح سے ہے، بعد میں فرض کریں کہ اس کے برعکس نکل آئے اور بعد میں پتہ چلے کہ مجھے اس وقت سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی، کوئی اور اس کا مطلب تھا یا اس کے الفاظ کچھ اور تھے، میں نے جو سمجھا تھا وہ کچھ اور تھا، تو اگر انسان کو 100% یقین ہوگا کہ حدیث میں نے صحیح یاد کی ہے اور بیان کر دی، بعد میں پتہ چلا کہ غلط نکلی ہے، تب اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کے اندر عام طور پر لوگ رعایت نہیں کرتے اور یہ سوچ کے کہ نہیں کوئی نہ کوئی تو اس کی حدیث ہوگی اور کچھ نہ کچھ تو ملتی جلتی بات ہوگی تو پڑھ دیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ نکلنے والا، ایک نماز کی طرف انسان راغب ہوگا، اچھائیوں کی طرف راغب ہوگا. تو کبھی بھی گناہ کے ذریعے گناہ کو نہیں روکا جا سکتا. ہمیشہ یقینیات کے ذریعے اور سچائی کے ذریعے ہم دین کو پہنچا سکتے ہیں، کبھی بھی گناہ اور جھوٹ کے ذریعے ہم دین کو نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ جو خود باطل طریقہ ہے اس کے ذریعے سے حق کبھی بھی حق نہیں پہنچے گا. بالکل، باطل طریقے سے انسان باطل کی طرف ہی جائے گا. اگرچہ ظاہر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں تھوڑی دیر کے لیے اس کا فائدہ ہو گیا، اس کا فائدہ ہے، لیکن اس کے نقصانات ہیں. بے شک. چلتے ہیں ابھی ایک اور سوال کی طرف. کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹ بھی زیادہ بولتا ہے؟ پھر خدا نے قرآن میں قسمیں کیوں کھائیں؟ جی فرمائیے. دیکھیں ہماری بات اور ہوتی ہے، خدا کی بات اور ہوتی ہے. ہمارے ذہن کے اندر جب ہم قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں تو اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری بات پر اعتبار نہیں ہے اور ہم اپنی بات کو صحیح راستے تو پہنچانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ نہیں یہی حقیقت ہے اور اس سے انسان کو کوئی نہ کوئی منفعت اس کی وابستہ ہوتی ہے، اس لیے وہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ بار بار انسان کے روٹین کے اندر آ جائے گا تو اسی وقت آئے گا کہ جب خود ہلکی شخصیت کا مالک ہوگا اور اپنی شخصیت کو بلا وجہ جو کبھی کبھار مرچ مسالوں کے ذریعے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس وقت انسانی کام کرتا ہے. لیکن پروردگار ایسا ہے جو بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے اگر جیسے قرآن کریم میں بھی کہا گیا کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایماندار پیدا کرتا، تم سب کو کلمہ پڑھنے والا پیدا کرتا. لیکن پروردگار کو پرواہ نہیں ہے کہ کتنے اس کے ماننے والے ہیں، کتنے اس کے نام لیوا ہیں، کتنے اس کے چاہنے والے ہیں، اس لیے وہ قسمیں کھائے تاکہ اس کو پہچانا جائے. اس کو بے نیاز ہے، وہ ذات ایسی ہے کہ جو کسی کی بھی محتاج نہیں ہے، اس لیے وہ قسمیں کبھی بھی اس لیے نہیں کھاتی کہ اپنی ذات کو وہ پہچانوائے. لیکن وہ مطلب کبھی کبھار وہ مہم ہوتا ہے، اس لیے قسم کھائی جاتی ہے کیونکہ وہ مطلب بھی ہماری ہدایت کے لیے ہے کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ پروردگار قسم کھا کے کہتا ہے کہ تم خدارہ اس کو مان لو، تمہارا فائدہ اس کے اندر ہے، اس لیے خدا وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ کبھی کبھار علماء کرام نے بیان فرمایا کہ خود قسم ہی کے اندر وہ تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے، جو جس چیز کو قسم بنایا ہوتا ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے جس چیز کے ذریعے سے وہ قسم کھائی ہوتی ہے. وہ تین ہے، وہ زیتون ہے، اس خود تین کے اور زیتون کے اندر بھی کوئی مصلحت پوشیدہ ہے، اس لیے انہیں کی قسم کھائی جا رہی ہے. یا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، تو وہ جو مجاہدین، اور روایات کے اندر آئے کہ مولا متقیان جس گھوڑے پر سوار ہیں اس گھوڑے کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو چونکہ یہ خود چیز اہمیت رکھتی تھی اس لیے قسم کھائی گئی ہے. تو کبھی پیغام کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور کبھی خود چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، کبھی دونوں چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، لیکن ان سب کے اندر فائدہ لوٹتا ہے مخلوق کی طرف اور انسان کی طرف، اس سے کبھی بھی خدا کا فائدہ نہیں ہے. مفسرین اس میں ایک اور بھی کہتے ہیں کہ ایک اور چیز ہے جو لوگوں کی قسموں میں نہیں ہے لیکن قرآن کی قسم میں وہ چیز ہے. یعنی ایک تو جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس چیز کے ذریعے سے قسم کھائی جا رہی ہے وہ امپورٹنٹ، اور ایک ان دونوں میں ایک رابطہ ہے. مثال کے طور پر میں آج قسم کھاتا ہوں کہ یہ موبائل میرا ہے یا یہ فلاں گھر میرا ہے، تو میرے قسم میں جس چیز کے ذریعے سے میں نے قسم کھائی، مثلا خدا کی قسم کھائی، اور یہ گھر میں، اس میں کوئی رابطہ نہیں ہے. صحیح. لیکن قرآن میں ایسا نہیں کہتے ہیں. قرآن میں اگر پروردگار کہہ رہا ہے کہ قسم ہے کسی چیز کی، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو اگر قرآن کی قسم ہے کہ تو آپ مرسل ہے، تو آپ میں اور قرآن میں ایک رابطہ ہے. تو اسی طرح مفسرین مختلف اس رابطوں کو بھی ڈھونڈنے کی تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو قرآن کی قسموں میں ہے. سبحان اللہ، بہت شکریہ. چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف. جھوٹ بولنے والا کیسے اپنے آپ کو اس سے بچائے، کیسے توبہ کرے، اور کیا کوئی کفارہ بھی ہے؟
دیکھیں جھوٹ بولنے والا خود اگر اس چیز کی طرف آ جائے کہ میں نے غلطی کی ہے اور اب تک میں غلط راستے پر تھا، یہی بہت بڑا اس کے لیے استغفار کا سبب بنتا ہے. اور کئی مرتبہ مراجعین سے پوچھا گیا کہ کیا جھوٹ بولنے والا کوئی کفارہ ادا کرے جو اس نے جھوٹ بولے ہیں، تو کہا کہ نہیں، کفارہ تو نہیں ہے لیکن توبہ اور استغفار ہے. تو خود اس مرحلے پر انسان کا پہنچ جانا کہ میں نے کثرت کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، 2 نمبری کی ہے، بہت لوٹا ہے اور غلط بیانی سے کام لیا ہے، یہی توبہ کے راستے کی طرف پہلا قدم بنتا ہے کہ پشیمانی اس کے اندر آ گئی. اور پھر جب اب بات کرے، چاہے اس کے نقصان کے اندر ہو، تب بھی صحیح بات کرنے کی کوشش کرے. اور پھر کفارہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ بیان کیا گیا ہے، لیکن جھوٹ بولنے کا کفارہ کوئی واجب قرار نہیں دیا گیا. جھوٹی قسم کھانے کا مطلب پہلے تو سمجھنا ضروری ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ معصومین کی جو قسم کھائی جا رہی ہے، یا قرآن کریم کی جو قسم ہے، یا کعبے کی قسم ہے، یہ بھی اس شرعی قسم کے لیول پر آ جاتی ہے کہ جیسے خدا کی قسم ہو. جبکہ خدا کی قسم کا معاملہ بالکل الگ ہے فقہی اعتبار سے. اگر انسان نے خدا کی قسم کھائی اور اس قسم کو توڑا ہے تو اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے، اور اس کا پھر کفارہ بھی دینا ہے. اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو خدا کی اگر کوئی شرعی قسم کھائے خدا کے نام کی تو پھر اس کا کفارہ ہے، ورنہ باقی جو اس نے قسمیں کھائی ہیں اس کا گناہ اس حساب سے بڑھے گا، لیکن شرعی اعتبار سے کوئی واجب کفارہ نہیں ہے. یہ جو ایک چیز ہے، جیسے سوال میں بھی کہا گیا کہ کیسے وہ جھوٹ کو چھوڑے، تو اس میں جو جیسے روایت میں بھی ہے کہ امام نے فرمایا وقت علمت ان افضل الزاد الراحل الیک ارادۃ یختارک بها، کہ خدایا میں نے ایک چیز جان لی ہے کہ جو چیز مجھے سب سے جلدی تیرے پاس پہنچاتی ہے وہ ارادہ ہے جو میں کرتا ہوں. یعنی انسان جو سب سے زیادہ اگر وہ کوئی بھی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا ارادہ بہت ضروری ہے. ورنہ اگر کسی کے جیب میں سگریٹ پڑی ہو اور وہ کہے کہ میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب وہ نہیں چھوڑنا چاہتا، ورنہ وہ کبھی بھی اپنے جیب میں وہ سگریٹ نہیں رکھتا. تو عموماً چونکہ جیسے عادات کو بھی کہا جاتا ہے العادت و فطرت ثانیہ، انسان کی فطرت ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کا وجود اس کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، بہت نارمل چیز ہو جاتی ہے، نارمل ہو جاتی ہے. تو اس کو چھوڑنے میں بھی اتنا ہی وقت لگے گا. بالکل ایسے جیسے پودا ہے، پہلے دن اس کو اکھاڑنا آسان ہے، لیکن جب وہ تناور درخت بن جائے گا اس کے بعد سخت ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. تو معذرت، تو پہلے دن اس کو شاید ایسے ریزلٹس نہیں ملے کہ وہ کہیں کہ میں اب بالکل صحیح ہو چکا ہوں. ایک کنٹینیوسلی اس کو ارادہ کرنا ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ مجھے یہ کام چھوڑنا ہے. پھر اس کے اندر انشاءاللہ نور آئے گا، اور پھر وہ راستے پر اگر چلے گا تو اس کو پریشانی محسوس نہیں ہوگی. وہ آخر میں چونکہ تقریباً پہنچ گئے تو ایک لطیفہ ذہن میں آیا کہ ایک صاحب بس میں سوار ہوئے، تو وہ غلطی سے خواتین کے ڈپارٹمنٹ میں وہاں پر پہنچ گئے تھے. تو ایک خاتون کو دیکھا کہ استغفر اللہ. پھر اس کے بعد ایک اور خاتون نظر آئی، پھر وہ کہتے ہیں استغفر اللہ. پھر کسی اور خاتون کو دیکھا، پھر کہتے ہیں استغفر اللہ. پھر وہ کہیں اور دیکھ رہے تھے، ایک صاحب نے کہا ایک اور استغفر اللہ بھی آیا. تو بعض لوگ کی عادت ہو جاتی ہے توبہ کرنے کی، استغفر اللہ کہنے کی، لیکن وہ حقیقت میں اس سے پشیمانی نہیں اور چھوڑنا نہیں ہے اس کام کو. میں نے ایک اور چیز دیکھی علماء کی سیرت میں کہ وہ نظر شرعی کرتے ہیں. ایک اگر ان کے اپنے اوپر کوئی چیز واجب قرار دے دیتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص جس کے پاس پیسوں کے مسائل ہیں تو کہیں میں 500 روپے، اگر ایک جھوٹ میں نے بولا ہے تو میں 1000 روپے دوں گا، صحیح، یا 500 روپے دوں گا. اور اگر کسی کے مالی حوالے سے مسئلہ نہیں ہے اور روزے نہیں رکھ سکتا تو کہے کہ میں مثلا اپنے روزے کو واجب کرتا ہوں. اس طریقے سے چونکہ عادت ڈیولپ ہو چکی ہے اس کے اندر، تو اب اتنا ہی مقابلہ کرنا ہے اس کو. صحیح. تو ایک حل جو میں نے روایت علماء کی سیرت میں دیکھا، وہ یہ دیکھا کہ وہ نظر شرعی کرتے ہیں. صحیح. اور اچھا، روایت میں یہ بھی ہے کہ عجیب ہے کہ امام نے فرمایا یورث الفقر، جھوٹ اپنے پیچھے فقر لے آئے گا. حالانکہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جو زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اس کو پیسے ملیں گے، 2 نمبری کر کے زیادہ کما لے گا، لیکن وہ اس کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے. صحیح. اس کی بینک اکاؤنٹ اس کا بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے وجود میں وہ رسک نہیں لگ رہا. کہیں نہ کہیں اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف سے اس کے پیسے جا رہے ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں اس طرح سے بھی مفہوم ملتا ہے کہ جس نے بیماری کے اصل کاز کو پہچان لیا وہ دوا تک پہنچ گیا. اگر ہم نے جھوٹ کے اصل کاز کو پہچان لیا کہ ہم ڈر کی وجہ سے، ہم خوف کی وجہ سے کہ اب میرا کیا ہوگا، لوگ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے، اس وجہ سے بول رہا ہے، تو یاد رکھیے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وَلِلَّهِ. ایک اور آیت میں قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ
للعزت للہ و رسولہ والمؤمنین، اس طرح سے کوئی مومنون، اس طرح سے کوئی آیت ہے کہ عزت اگر ہے تو اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ کے پاس ہے اور مومنین کے پاس ہے. تو اس سے خوفزدہ نہ ہو کہ میں یہ کہوں گا تو میری کیا امیج بنے گا اور میرا اسٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا. بے فکر ہو کہ سچ سے کام لیں، انشاءاللہ پروردگار عزت دینے والا. یعنی ایک عاقل شخص بھی ہوگا، یعنی دیندار نہ ہو، مذہبی نہ ہو، ایک عام شخص ہو، اس سے کہیں کہ جھوٹ کیا ہے تو کہے گا جھوٹ بری چیز ہے، کہ جھوٹ خلاف حقیقت ہے. انسان حقیقت کو بیان کرتا ہے، حقیقت کے در پہ ہوتا ہے، حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، حقیقت کو بتانا چاہتا ہے. تو جھوٹ وہ کیوں بولتا ہے؟ یعنی ایک ایسا کام کیوں کر رہا ہے کہ جو خلاف حقیقت ہے، جو رونمائی نہیں ہو رہی بات. جیسے ابھی میرے یہاں یہ مائک ہے، کیمرہ ہے، میں کہوں نہیں میرا آگے کوئی کیمرہ نہیں، کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، تو یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ کیوں لوگوں کو فریب دینا چاہ رہا ہوں؟ تو اگر انسان خود تھوڑا سا سوچے کہ میں کیوں خلاف حقیقت ایک بات بیان کر رہا ہوں، تو وہ کہے گا نہیں مجھے حقیقت کو بیان کرنا ہے. بے شک. بہت شکریہ ہمارے تمام ناظرین کا کہ جنہوں نے اس خوبصورت سے پوڈ کاسٹ کو دیکھا اور ہمارے ساتھ شریک رہے. آپ کا بہت شکریہ. نہیں، آپ نے بہت خوبصورت باتیں پیش کی اور ناظرین نے یقیناً سے استفادہ کیا ہوگا. آپ تمام اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.